السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، معزز سامعین، اہل وطن نے چند یوم پہلے اپنا یوم آزادی 14 اگست منایا. اب بھی منا رہے ہیں اور منانے میں اعتراض بھی کوئی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو خوشی کے مقام پر خوشی کرنا اسلام اس سے نہیں روکتا. بے شک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا ہے اور دین اسلام لوگوں کو آزادی دینے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں شریعت میں یا ایسی کوتاہیاں ہیں یا گناہ ہیں، ان کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی غلام کو آزاد کرائے. قسم کھائی، پیسے نہیں ہیں کھلانے کے لیے، تو حکم یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرا دو. تو دین اسلام حقیقت میں دین آزادی ہے، آزادی کا پیغام لے کر آیا ہے، اور اس کے اعمال اور اس کے جو افعال ہیں، جو احکام ہیں، وہ ان کی انتہا آزادی پر ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک آزاد ملک عطا فرمایا ہے، اور اس کا بہت بڑا احسان ہے. جس نے آزادی کی قیمت کو جاننا ہو وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام سے، فلسطین کی عوام سے، برما کی عوام سے معلوم کرے کہ کیا آزادی ہوتی ہے، اور وہ بیچارے کیسے رہ رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں، کن تکلیفوں اور پریشانیوں میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں. یقین جانیے، اگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج آزاد نہ ہوتے تو ہم پر آج ایک ہندو وزیر اعظم اور شاید ایک سکھ صدر مسلط ہوتا. تو کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس آزادی کی حفاظت کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ آزادی ہے کیا؟ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ کیا زمین کا ٹکڑا حاصل کر لینا اور اس پر اپنا جھنڈا لگا دینا یہ آزادی ہے؟ یا کیا اس طرح ہمارے ہاں ایک طبقہ کہتا ہے میں جو کچھ کروں، مرضی کروں، میں آزاد ہوں، میں غلط کام کروں، میں گناہ کروں، میں جھوٹ بولوں، میں نماز نہ پڑھوں، بھئی یار یہ کام کرو، توبہ نہیں میں تو آزاد ہوں. کیا یہ آزادی ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا جو قوم شعیب نے اپنے نبی شعیب سے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ قالوا یا شعیب الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. شعیب، یہ تمہاری نمازیں جو ہیں
کیا تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے مال میں مرضی نہ کریں، جس طرح چاہے مالوں کو استعمال کریں؟ وہ قوم کم تولتی تھی، یہ ان کی بیماری تھی، جب لینا ہوتا تو زیادہ، دینا ہوتا تو کم۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا بھئی یہ تم غلط کرتے ہو، یہ نہیں کرو۔ اور پھر وہ اللہ کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کی پوجا کرو۔ کہنے لگے کہ یہ شعیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، یہ کیا کرتا ہے؟ ارے ہم آزاد ہیں، ہمارے اپنے مال ہیں، جیسے کریں ہماری مرضی ہے، تم کیوں روکتے ہو؟ اور باقی رہا مسئلہ عبادت کا، ہم جیسی کریں، ہم آزاد ہیں۔ تو اگر یہی آزادی جو ہمارے ہاں آج کل جس کا ایک طبقہ دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے اگر یہی آزادی ہے تو خدا کی قسم یہ آزادی نہیں ہے۔ ارے فرعون نے بھی یہی کہا تھا، ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم۔ ارے خیال کرو، یہ موسیٰ اور ہارون تمہاری آزادی چھیننے والے ہیں، یہ تمہاری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ ارے موسیٰ نے کون سی زمین چھیننی تھی، یہ قبضہ کرنا تھا؟ وہ تو اللہ کی دعوت دے رہا تھا، بھئی اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو فرعون نے اس کو کیا نام دیا؟ ارے یہ تمہاری آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نہ قوم شعیب کے عمل کو آزادی کہا جا سکتا ہے، نہ فرعون کے عمل کو آزادی کہا جا سکتا، یہ دونوں آزادیاں نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں تو آزادی ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ بھئی ہمیں جاننا چاہیے کہ آزادی کیا ہے۔ آزادی کی بہترین تعریف جو میں نے پڑھی ہے وہ اس بدوی یا اس دیہاتی کا وہ قول ہے، ربعی بن عامر اس کا نام ہے، جو اس نے فارسی یا فرس کے قائد رستم کے سامنے اس کے دربار میں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ان اللہ ابتعثنا لنخرج من نشاء من عبادت العباد الى رب العباد۔ ہوا یہ کہ رستم نے پیغام بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص کو، جو مسلمان فوج کے یا لشکر کے قائد تھے، اور اس میں یہ دیا پیغام کہ ہمارے پاس اپنا کوئی وفد بھیجیں تاکہ ہم ہمارے مسائل آپس میں گفت و شنید سے حل ہو جائیں۔ آپ جو ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کوئی وفد بھیجیں، ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے چاہا کہ چند سیدھا اچھے لوگوں کا وفد تیار کریں، سمجھدار، جو جس طرح ہوتا ہے۔ یہ بدوی دیہاتی ربیع بن عامر، اس نے کہا ایھا القائد لا تفعل، اے ہمارے قائد ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو فرس یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کو بڑی اہمیت دی ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو اہمیت دی جائے۔ آپ ایک بندہ بھیج دیں بس کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں پھر بھیجنے کی۔ بڑی اچھی بات لگی آپ کو۔ آپ نے فرمایا پھر تم ہی یہ بندے ہو، تم ہی جاؤ۔ وہ بدوی دیہاتی ہاتھ میں سوٹی یا وہ خچر پہ سوار، پھٹے پرانے کپڑے، وہ چل دیا۔ اور جب ان کو پتہ چلا فارسیوں کو کہ ان کا کوئی بندہ آ رہا ہے، انہوں نے جو رستم کی محل تھا یا ایوان تھا اس کو سجایا، باہر قلینیں بچھائیں اور اس کے لیے سونے کی چارپائی رکھی رستم کے لیے، تاکہ جب وہ بندہ آئے تو روب میں آ جائے کہ یار یہ تو بہت بڑی عظیم قوم ہے، بہت بڑا مال ہے، بہت بڑی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی ہاتھ میں جو سوٹی تھی اس کے نیچے تیز آلہ تھا، تیز آر تھا، وہ ان قلینوں پہ مارتا گیا، قلین برباد کرتا گیا۔ جب آخری جگہ پر پہنچا تو اس کو زمین میں یوں گاڑا اور اپنے خچر کو وہاں باندھ دیا، ان قلینوں پر خچر کو باندھ دیا، اور اندر جا کر رستم کے ساتھ سونے کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگا، آوازیں ہونے لگی، یہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا قائد ہے، تو جا کے برابر بیٹھ گیا۔ رستم نے کہا کچھ نہ کہو، صبر کرو، بات تو کرنے دو، کیا کہتا ہے؟ بات ہوئی، اس نے ایک سوال کیا، ارے تم اپنے جزیرے عرب میں تھے، بھوکے ننگے تھے، ہم تمہیں گندم بھیجتے تھے، کپڑے بھیجتے تھے، سامان بھیجتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں کر آئے ہو؟ اپنے جا کے آرام کرو بیٹھے بیٹھے۔ اس نے یہ جملہ کہا جو میں نے پڑھا، اس نے کہا تھا
اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں نکالا ہے، بھیجا ہے، لنخرج من نشاء من عبادۃ العباد الی رب العباد، تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں۔ لوگوں کو جو تمہاری غلامی میں ہیں ان کو آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لے، یہ ہمارا کام ہے۔ دیکھیے ایک بدوی، ایک دیہاتی، ایک عام سادہ سا بندہ، کیسی اس نے رائے دی اور کیسا جواب دیا کہ ہم تو لوگوں کو جو بیچارے آزاد نہیں ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں، ان کو تمہاری غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں لے آئے۔ تو میرے بھائیو، جس قوم نے اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کر لی اور وہ قوم اپنے طعام اور اپنے دفاع میں خود کفیل تھی، حقیقت میں وہی قوم آزاد ہے۔ جو قوم اللہ کی بندگی اور غلامی میں ہے اور اپنی ضروریات، طعام، دفاع میں خود کفیل ہے، وہ قوم آزاد ہے۔ جو قوم کافر ہے، بے ایمان ہے، اللہ کی نافرمان ہے، وہ آزاد نہیں، بے شک بہت بڑا جھنڈا لگا لے، آزاد نہیں ہے۔ اور حقیقت میں یہی ہمارا دو قومی نظریہ ہے۔ انڈیا اور ہمارے درمیان ایک لکیر نہیں ہے، ایک خط نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی، اور یار ایک خط ہی تو ہے نا، ایک لکیر ہی تو ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا گائے کا پیشاب پینے والا اور گائے کو سجدے کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک کو سجدے کرنے والے کے برابر ہو گیا؟ کیسی برابری ہے؟ یہ کیسا خط ہے؟ یہ کیسی لائن ہے؟ ارے ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا دین ان سے بالکل مختلف ہے۔ تو پھر یہ کیسی لکیر بن گئی جو آپ کہتے ہیں؟ نہیں، ایک لکیر ہی تو ہے، ایک خط ہی تو ہے، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ارے میرے بھائیو، یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی غلط بات کرتے ہیں۔ تو کیا جن 6 لاکھ انسانوں نے اپنی گردنیں کٹوائی تھی، اور ہماری وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے عصمت کو بچانے کے لیے کنووں اور دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی تھی، اپنی جان کی قربانی دے دی تھی، اس لیے دی تھی، یہ فرق تو ہے کوئی نہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ بڑی غلط بات ہے۔ معزز سامعین، آزادی حاصل کرنا بے شک ایک مشکل کام ہے، لیکن یاد رکھیں آزادی کی حفاظت کرنا اس سے مشکل کام ہے۔ آزادی کی حفاظت کرنا اس سے مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک قوم، ایک وطن، ایک ملک کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ یہ قوم، یہ ملک بڑے اطمینان میں تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے سکون میں تھے، اور رزق کی بڑی فراوانی تھی، ہر چیز موجود تھی۔ دیکھو جی، آزادی بھی ہے اور اطمینان بھی ہے، رزق بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ ارے ہماری ساری تگ و دوڑ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، رزق کے لیے اور امن کے لیے۔ یہ کرتے ہیں، کھانے کے لیے کھانا، یعنی کھانا مل جائے اور گھروں میں پرسکون رہیں، ہم پہ کوئی حملہ نہ کر، یہی چیز ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دونوں چیزیں عطا کر رکھی تھی، ان کو آزادی دے رکھی تھی، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس آزادی کی حفاظت نہ کی، انہوں نے اس کی حفاظت نہ کی، اس کی قدر نہ کی۔ ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے وہ آزادی چھین لی، ان کو بھوک کا مزہ چکھایا۔ پہلے کھانا تھا نا، اب ان کو بھوک کا مزہ چکھایا۔ والخوف، پہلے امن تھا، اب خوف میں مبتلا کر دیا۔ ایک اور قوم کی مثال دی ہے، بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یہ یمن میں سبا ایک شہر کا نام ہے اس زمانے میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بلدۃ طیبۃ، ہم نے ان کو بہترین علاقہ دیا، زرخیز زمین دی، اور دائیں بائیں باغات، سبز باغات، اور کیا کیا ان کو نعمتوں سے نوازا۔ لیکن انہوں نے بھی اس آزادی کی اور اس نعمت کی قدر نہ کی۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ارسلنا علیہم سیل العرم
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكُلٍ، ہم نے ان پر ایسا سیلاب بھیجا کہ سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک اور بات سن لیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا تھا، ایک عہد لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میثاق، ایک عہد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میثاق کی دفعات بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں انی معکم، اے بنو اسرائیل یاد رکھو، اگر تم نے اس میثاق پر عمل کیا اور قائم رہے تو پھر میری نصرت، میری مدد، میری تائید تم کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کے بعد دفعات کو بیان فرمایا، وہ کیا تھے سنیے۔ لا تعبدون الا اللہ، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، پہلی بات۔ لا تعبدون الا اللہ، پہلی بات ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دوسری وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ تیسری بات لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ، ہم نے تم پر حق اتارا ہے، تورات اتاری ہے، اس کو لوگوں کو بیان کرنا، چھپانا نہیں ہے۔ چوتھی بات لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نہیں کرنا۔ پانچویں بات اللہ تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ نے ایک بات کہی نہیں ہے، تم کہو اللہ نے کہا۔ تو یہ وہ بعد دفعات ہیں، بات تو لمبی ہے لیکن یہ بعد دفعات ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ کا میثاق ہوا، عہد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام درمیان میں تھے اور قوم کے اب ہر قبیلے سے ایک بندہ کو لایا گیا، اس نے قوم یعنی کوئی کہ وہ قوم کا وکیل ہے یا قوم کا جو بھی سمجھ لیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے یہ میثاق کیا بنو اسرائیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم نے اس میثاق کی پابندی کی، اس کے مطابق عمل کیا، تمہیں کیا ملے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اگر تم نے اس کی پابندی کی تو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں پرسکون زندگی دوں گا، تمہیں اطمینان دوں گا اور تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کروں گا۔ یہ کرنے کی صورت میں یہ ملے گا۔ لیکن اگر تم نے اس میثاق کے مطابق عمل نہ کیا اور نافرمانی کی تو پھر کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اگر تم نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، اس عہد کو توڑ ڈالا، عہد شکنی کی، نبیوں کو قتل کیا، تورات میں تحریف کی، تو پھر یاد رکھو میں کیا کروں گا؟ لَعَنَّاهُمْ، میری تم پر لعنت واجب ہو جائے گی، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور تمہارے دلوں کو سخت کر دوں گا یہاں تک کہ کوئی نصیحت، کوئی بات اثر ہی نہیں کرے گی۔ بنو اسرائیل نے اس عہد کو پورا نہ کیا اور اس قرآن کی آیت کے مطابق ان کو سزا ملی۔ یہ تو میزان کا ایک پلڑا ہے۔ آج سے 75 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اللہ کے ساتھ میثاق کیا تھا، عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہمیں زمین کا یہ ٹکڑا عطا کر، ہم اس زمین پر تیرے کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بلند کریں گے اور دنیا کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کریں گے۔ دنیا کے سامنے وہ جس طرح علامہ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ دنیا کے سامنے اسلام کی تجربہ گاہ بیان پیش کریں گے۔ اللہ نے ان کی بات مان لی اور ان کو یہ ٹکڑا عطا کیا جس پر آج ہم رہتے ہیں اور جسے ہم پاکستان کا نام دیتے ہیں۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں کہ ہم بھی عہد شکن ثابت ہوئے، ہم بھی عہد شکن ثابت ہوئے، ہم نے بھی اس
میثاق کے مطابق اللہ کے احکام کو پورا نہ کیا، ہم نے بھی نافرمانی کی، پھر کیا ہوا؟ جو ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ اس کی وجہ سے ہم لوگ مسلسل مسائل کی دلدل میں پھنستے گئے، دل بنجر ہو گئے، سینے پتھر ہو گئے، اور ہم پر بھی کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کر رہی۔ ارے میرے بھائیو، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح، یہ جو ہم آج کل رونا رو رہے ہیں اقتصادی مسائل کا اور سیکورٹی مسائل کا، کہیں یہ اس میثاق سے عہد شکنے کی سزا تو نہیں ہے؟ میرے بھائیو، کہیں جو ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جن مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اقتصادی مسائل ہوں یا سیکورٹی کے مسائل ہوں، کہیں یہ اس میثاق کی بد عہدی اور بد شکنی کی سزا تو نہیں مل رہی؟ اور اس کی وجہ، اسی کی وجہ سے دل پتھر تو نہیں ہو گئے کہ کوئی نصیحت، کوئی وعظ اثر نہیں کر رہا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کبھی بیٹھ کے سوچا کرو اور اس میثاق کو تاریخ میں جو موجود ہے اس کو دیکھا کرو، پڑھا کرو کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا تھا، خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا، بغیر تخصیص پست و بالا ہر مقام دیے عدل کے جلیں گے یہ طے ہوا تھا، تمام تر حل مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا۔ تو کیا ہم یہ کر رہے ہیں آج کل؟ کیا اس میثاق اور عہد کے مطابق اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ میرے بھائیو، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں جاگیرداروں کی جاگیریں محفوظ ہو جائیں، نہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں بڑی بڑی کوٹھیاں اور محلات تعمیر ہو جائیں اور بڑے بڑے سودی بینک قائم ہو جائیں اور شراب کی بھٹیاں چلنے لگ جائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں بنا تھا۔ نہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم یہاں بڑی بڑی عبادت گاہیں بنا لیں گے۔ ارے نماز روزے کی آزادی ہمیں انڈیا میں بھی حاصل تھی، اور آج بھی نمازیوں کی ایوریج نسبت ہندوستان میں پاکستانی مسلمانوں سے بہتر ہے، زیادہ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ارے نہیں، نماز پڑھنے سے اسلام آزاد نہیں ہوتا۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ معزز سامعین، اس ملک کی بنیاد نسل، رنگ اور زبان پر نہیں رکھی گئی تھی۔ ہم بطور نسل یا قوم یا رنگ قوم نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلم قومیت کا نام دیا ہے، هو سماکم المسلمین من قبل۔ ارے ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی زبان نہیں ہے۔ یہ بر صغیر کی جو تقسیم ہوئی تھی نا، اس کی اساس یہی مسلم قومیت تھی۔ قائد اعظم کی سیاسی جدوجہد، علامہ اقبال کے افکار، مولانا محمد علی جوہر کی تحریک خلافت اور 1940 کی قرارداد، ان سب کی بنیاد اساس
اسلامی بھائی چارہ پہ رکھی گئی تھی، مذہب، قوم، رنگ، نسب پر نہیں رکھی گئی تھی۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا، ارے میرے بھائیوں، یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم اسلامی تہذیب، تمدن، معاشرت، معیشت کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کریں گے کہ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا تمدن ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری معاشرت ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کے ساتھ بڑی کوشش کی، بڑی مذاکرات کیے کہ وہ کوئی حقوق مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جب قائد اعظم مایوس ہو گئے ان سے تو برطانیہ چلے گئے، لندن چلے گئے، وہاں اپنا گھر لے لیا اور اپنا وکالت وہاں شروع کر دی۔ علامہ اقبال 1932 میں برطانیہ گئے اور قائد اعظم کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ واپس آئیں اور قوم کی رہنمائی کریں۔ بعد چیزوں میں سننے پڑھنے کو ملا ہے کہ قائد اعظم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا محمد علی جناح جاؤ اور اپنی قوم کی قیادت کرو۔ بہرحال جو بھی تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1937 میں واپس آ گئے، 1937 میں واپس آ گئے اور 1937 سے 1947 تک 10 سال وہ اسلام کا راگ الاپتے رہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا دستور، ہمارے قوانین، ہمارے اصول، یہ اسلام کے جو تمام یہ ان کا راگ الاپتے رہے۔ یاد رکھیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مذہبی نہیں ہے، جبکہ علامہ اقبال کا بیک گراؤنڈ مذہبی تھا، ان کے باپ صوفی تھے اور صوفیاء کے ساتھ جب قائد اعظم، لیکن اللہ نے اس بندے سے کام لینا تھا، اس کے منہ سے وہ راگ اپلائی کیا، وہ چیزیں اپلائی کی جو کسی اور نے کی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم تو بس ایک مذہب، ایک ملک چاہتے تھے، ان کو دین سے کیا؟ سبحان اللہ، وہ تو 10 سال یہ راگ الاپتے رہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے اصول، ہمارے قواعد، بلکہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو فرمایا کہ ہمارا دستور 1400 سال پہلے متعین ہو چکا ہے، ہم نے کوئی نیا تو نہیں بنانا۔ قائد اعظم فرما رہے ہیں ارے ہمارا دستور 1400 سال پہلے متعین ہو چکا ہے، قرآن میں موجود ہے، ہم نے کوئی نیا دستور نہیں بنانا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں اسلام کا اجتماعی نظام عدل قائم کیا جائے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہاں اسلام کا اجتماعی نظام عدل قائم کیا جائے، وہ نظام جس میں ایک آدمی کھڑے ہو کر خلیفہ کو یہ کہہ دیتا ہے ہم تمہاری بات نہیں سنتے، پہلے یہ بتا تم نے کرتا کہاں سے لیا ہے، آگے جو تمہیں کپڑا ملا وہ تھوڑا تھا، کرتا نہیں بنتا تھا، تم نے کرتا کیسا بنا لیا، پہلے یہ بتا پھر سنیں گے۔ ایک عورت اٹھ کر کہتی ہے عمر تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہمارے مہر کی رقم کو متعین کرو؟ اللہ تو کہتا ہے کہ آتیتم احداہن قنطارا، تم کسی عورت کو مہر میں بہت بڑی رقم دے دو، اللہ تو قنطار کہتا ہے اور تم کہتے ہیں کہ 400 درہم زیادہ نہیں لوں گے، تم کون ہوتے ہو؟ تو کیا فرمایا؟ عمر کو ایک خاتون نے دین سکھا دیا اور آرڈر واپس ختم۔ ہم اس نظام عدل کی بات کر رہے ہیں جس میں خلیفہ وقت بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہا ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا مسلم لشکر کو ہم آپ کو چابیاں نہیں دیں گے، اپنے خلیفہ کو بلاؤ، وہ چابیاں لے گا۔ حضرت عمر کو پیغام آیا، آپ تیار ہو گئے۔ کیسی حالت میں؟ ایک عمر، ایک غلام اور ایک اونٹنی، اور چونکہ اونٹنی پر کھانے پینے کا سامان بھی ہے
تو ایک بندہ سوار ہو سکتا ہے۔ طے یہ ہوا کہ ایک منزل حضرت عمر سواری کریں گے، غلام نکیر پکڑ کے چلے گا، دوسری منزل غلام سوار ہوگا، عمر نکیر پکڑ کے چلیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کو جب یہ خبر ملی کہ آپ یہ ایسا کر رہے ہیں تو کہنے لگے میری تمنا ہے کہ جب عمر بیت المقدس میں داخل ہوں تو کم از کم آپ سوار تو ہوں، کہیں نکیر پکڑ کے نہ آ رہے ہو۔ لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا۔ جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا تو عمر کی باری نکیر پکڑنے کی چلنے کی تھی، سواری کی نہیں تھی، اور آپ داخل ہوئے۔ یہ نظام عدل ہے۔ جب آپ داخل ہوئے تو ان لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کی چابی اس بندے کو دینی ہے جو اونٹنی کی نکیر پکڑے ہوئے ہوگا اور سے غلام سوار ہوگا، اور جس کے کرتے پر 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو چابیاں حوالے کر دی۔ میرے بھائیوں، کہنے کو بہت کچھ ہے، ٹائم مختصر ہے۔ حضرت عمر کوئی سیر کے لیے نہیں جا رہے تھے، یہ افیشل وزٹ تھا، افیشل سرکاری، اور جو کیفیت میں نے بیان آپ کو کر دی ہے آپ نے سن لی ہے۔ اگر چاہتے رہے 2 اونٹنیاں لے لیتے، 3 لے لیتے، ایک غلام کی بجائے 2-3 اور نہیں، ذمہ داری کا احساس ہے۔ بیت المال کا مال ہے، بیت المال کے مال کہتے ہیں کہ اس کو یتیم کی مال کی طرح سمجھو۔ ارے اس نظام کے لیے پاکستان بنا تھا۔ جس کی تلاش میں، جس نظام کی تلاش میں انسانیت نے کئی تجربے کیے، انسانیت نے کئی چھلانگیں لگائیں، ملوکیت ختم ہوئی، آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ ملوکیت ختم ہوئی تو اس کی جگہ نام نہاد جمہوریت نے لے لی، لیکن وہ جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام بن کر پہلے سے بھی زیادہ لعنت ثابت ہوئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ کار مسلط ہو گیا، کیونکہ وہ نظام عدل جسے دے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈیم سو گئے، بھول گئے۔ ارے یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہم نے دنیا کو پیش کرنا تھا۔ پاکستان تو بنا اس لیے تھا کہ اس کا ایک نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے، لیکن کیا ہوا؟ ہم بھٹک گئے، ہم بھول گئے، ہم سو گئے، اور صورتحال مزید بگڑتی گئی۔ قدرت کی طرف سے ہمیں تنبیہ کی جاتی رہی، قدرت نے تنبیہ کئی بار کی۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، مصیبتیں بھیجتے رہیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، ٹھیک ہو جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ان کو کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، مختلف طریقوں سے ان کو چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید لوٹ جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن اگر نہ کیا تو پھر وہ بڑا عذاب آنے والا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا ہے اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یاد رکھو تمہیں اکھاڑ پھینکیں گے، نئی قوم کو لے کے آئیں گے۔ ذمہ داری، مسئولیت، حکومت، اقتدار پھر کسی اور کو دیں گے، تمہیں خارج کر دیں گے، نکال دیں گے، برباد کر دیں گے۔ معزز سامعین، اگر ہم آج بھی ٹھیک ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں،
اور قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی، بڑی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں، عذاب آئے گا، نکل گئے آپ اپنے علاقے سے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل آسمان پر آگ برساتے ہوئے آ گئے۔ قوم نے کہا آج مارے گئے، برباد ہو گئے، ساری قوم نکل گئی باہر میدانوں میں۔ توبہ، معافی، استغفار، اللہ معاف کر دے، اب نہیں کریں گے۔ یہ واحد قوم ہے کہ ان پر عذاب آتے آتے پھر ٹل گیا، واپس چلا گیا، ان کی توبہ کی وجہ سے اور ان کی معافی کی وجہ سے۔ معزز سامعین، آخر میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ سیلاب میں غرق ہو چکا ہے، لوگ بڑی پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، بڑے دکھ میں ہیں۔ یہ بیچارے سیلابوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ صرف سرمایہ دار نہیں، امیر لوگ نہیں، غریب بھی اپنا حصہ ڈالیں، ہر بندہ اس کے لیے آگے بڑھے۔ میری بات یاد رکھیں، میری بات کان کھول کر سن لیں، اگر وہ لوگ آزمائش میں ہیں تو ہم بھی آزمائش میں ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کی آزمائش تو واضح ہے، گھر گر گئے، اپنا پونجی پوڑا سب برباد ہو گیا، روڈ پر بیٹھے، وہ تو ان کی آزمائش تو واضح ہے۔ میری آپ کی جو آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی کیا مدد کی ہے، ان کا کیا ساتھ دیا ہے۔ کیا اللہ نہ کرے وہ آزمائش ہم پر نہیں آ سکتی؟ اللہ نہ کرے اللہ ان کی مدد کرے تو خدا کے لیے میرے بھائیوں، جو آدمی جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ ان کی مدد کرے۔ یاد رکھیں، جو کچھ آپ کریں گے وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو اور دے، اس کو زیادہ دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ نہیں کر رہا ہے تیرے راستے میں اس کے مال کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ نبی کریم نے حضرت بلال سے فرمایا یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ سے فقر غربت کا خوف مت کھاؤ۔ اور فرمایا یا بلال انفق ينفق علیک، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں تاکہ وہ اپنی پریشانی اور مصیبت سے نکل سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ احمده سبحانہ واشکرہ علی آلائہ ونعمائہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ سید الاولین والآخرین، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنته الى یوم الدین۔ اما بعد، عباد اللہ اتقوا ربکم واطیعوہ واخلصوا له العبادة ووحدوه، ثم اعلموا يا عباد الله أن المسلمين في هذا البلد يحتفلون في هذه الأيام بعيد استقلالهم من الأنجليز والهندوس وإنشاء دولتهم المستقلة في جنوب شرق آسيا، على أساس أن المسلمين شعب منفصل عن الهندوس، وأنه لا يمكن الاشتراك مع الهندوس في تحقيق العدالة والتعايش السلمي،
لأن لكل منهما أهدافا ومطامع ومصالح تختلف عن الآخر. ولتحقيق هذا الهدف مد العلامة محمد إقبال ومولانا شبير أحمد عثماني وغيرهما من المفكرين مدوا بالغذاء الروحي، واستطاع القائد محمد علي جناح أن يحقق هذا الهدف في إنشاء دولة مسلمة بعنوان جمهورية باكستان الإسلامية. إخوة الإيمان، إذا كان هدف إنشاء باكستان هو تحقيق تطبيق الإسلام والحفاظ على الهوية الإسلامية والحرية والسيادة والأمن والاستقرار، فإن الطريق ما زال طويلا أمامنا. يا ليتنا كنا نحرص على هذا الهدف، ولكن حصلت تقصيرات وأخطاء وأشياء ما زلنا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف. إخوة الإيمان، إنه لا استقلال إلا مع السيادة، ولا سيادة إلا بتحقيق تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إنه لا استقلال إلا مع العلم والمعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. إنه لا استقلال إلا مع الصناعة والتقدم، وفي هذا أنزل الله تبارك وتعالى سورة الحديد. إنه لا استقلال إلا بتملك أسباب الرزق، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق التقوى. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنه لا استقلال يا عباد الله إلا مع الأمن، ولا أمن إلا مع الإيمان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه لا استقلال إلا بنصرة الله، ولا نصرة من الله إلا بتأييد دين الله سبحانه وتعالى، إلا بتأييد نصرة الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم. عباد الله، إنه لا استقلال إلا مع العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. عباد الله، إنه لا استقلال إلا بتحقيق الحياة الطيبة، ولا تتحقق الحياة الطيبة إلا بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إخوة الإيمان، هذه بعض عناصر الاستقلال الحقيقي التي يحتاج إليها المسلمون ودولهم، وهي قلقة حائرة شاردة في المتاهات المادية وغارقة في ظلمات الجاهلية الحديثة، وفي جحيم الحروب، وواقع في جفاف الأرواح والقلوب. فيا ترى في ضوء هذه المقاصد أو في ضوء هذه العناصر، هل يحق لنا كدول مسلمة الاحتفال بعيد الاستقلال؟ مجرد سؤال للتفكير قد يديب عليه المستقبل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. الحمد لله، أحمده كما أمر وأشكره سبحانه وتعالى، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إننا إذا حققنا هذه العناصر وحققنا العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، فإننا نحصل في مقابل ذلك على معية الله تبارك وتعالى. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. والمراد من المعية هنا المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وهي مصداق قول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إخوة الإيمان، إن إحساس المؤمن بمعية الله سبحانه وتعالى ويقينه أن الله تبارك وتعالى معه، يسمعه إذا شكى ويجيبه إذا دعا ويأخذ بيده إذا كبى ويمده إذا هوى ويعينه إذا اشتكى ويجيبه سبحانه إذا نادى وينصره في الآخرة والدنيا. إن هذا إحساس عظيم. إذن فمن كان الله معه فلا شيء ضده، ولا يقلق ولا يخاف ولا يقنط ولا ييأس، لأن الله معه. إخوة الإيمان، إن إخوانكم في هذا البلد وفي مناطق كثيرة أصيبوا بقدر من الله سبحانه وتعالى بفيضانات شديدة، أصيبوا بفيضانات كبيرة أدت إلى أن تضيع أموالهم وتهدم بيوتهم، حتى إن بعضهم فقدوا أعزائهم. إنهم يا عباد الله في محنة، في امتحان، في مشكلة. إنهم يحتاجون إلى من ينصرهم، إلى من يأواهم، إلى من يقوم معهم. وإننا يا عباد الله إذا كانوا هم في ابتلاء وفي محنة، فنحن كذلك في الابتلاء والمحنة. ابتلاءهم معروف بما أصيبوا، وابتلاؤنا نحن ماذا فعلنا لهم؟ بل إنهم قد يغفر لهم بسبب ما أصيبوا، أما نحن إذا لم نقم به نعاقب على ذلك. والله تبارك وتعالى أمر بذلك وجعلنا مسلمين إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال أنفق ينفق عليك. وفي لفظ: يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين. فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا الذين ابتلوا بالفيضانات، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم عونا وعينا ومؤيدا وناصرا وحافظا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر،
ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما